بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے جھوٹ بولنا ایک فن بن گیا، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے لوگ ہنس پڑیں گے اور جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کتنے لطیفے، کتنے پتہ نہیں باتیں، جھوٹی جھوٹی باتیں لوگ بناتے ہیں خالی ہنسانے کے لیے۔ اور یہاں کیا اشاعت میں آیا ہے، کیا اشاعت میں آیا جا رہا ہے کہ میں جنت کے بیچ میں محل دلوانے کا ضامن ہوں اس آدمی کو، اس آدمی کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق میں ہو۔ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، مذاق میں بھی نہیں بولنا۔ اور تیسری بات فرمائی جنت کے اعلیٰ درجے میں، جنت کے اعلیٰ درجے میں محل دلوانے کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، عمدہ اخلاق والا، اچھے اخلاق والا، دن میں عبادت کر، دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ سارے دن روزہ رکھنے والا دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے آدمی اپنے عمدہ اخلاق کی وجہ سے۔ آپس میں عمدہ اخلاق ہوں، ایک دوسرے کا احترام ہو، کسی مسلمان کی چاہے کتنے ہی گرا پڑا مسلمان ہو، کتنے ہی کمزور مسلمان ہو، اس کا اکرام کرنا، اور دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرنی، سینے سے لگانا ہے، سینے سے لگانا ہے، اس سے دین کی بات کرنی ہے، اس کو اللہ سے ملانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، چاہے کتنے ہی دین سے دور ہو، کتنی برائیاں کر رہا ہے، کتنی برائیوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے اور میرے نبی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ہمارے اکرام، ہماری محبت، ہمارا اچھا سلوک نہ معلوم کتنے لوگوں کو گناہوں والی زندگی سے نکال کر اور نیکیوں والی زندگی پر اللہ لے آئیں گے اس کو۔ ہمارے اچھے سلوک کی وجہ سے، ہمارے اکرام کی وجہ سے، ہمارے اللہ کی رضا کے جذبے سے، اس کا اکرام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں والی زندگی سے نکال کر اور نیکیوں والی زندگی پر لے آئیں گے۔ ہر مسلمان سے محبت ہو اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، اللہ کے لیے، کوئی اس سے مطلب نہیں، کوئی اس سے بدلہ نہیں لینا، کوئی اس سے ہمارا کوئی ارادہ، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ اٹھانا مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان سے محبت کرنی اور ہر مسلمان کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہر مسلمان کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ آج امت اللہ سے دور ہو چکی، اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو چکے، نہ معلوم کس کس سے دوستی لگاتے ہیں، نہ معلوم کس کس سے جوڑ بٹھاتے ہیں، حالانکہ مسلمان تو اللہ کا بندہ ہے، اس کے دل کا جوڑ اور اس کے جسم کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا آخرت کے کاموں کو بنائیں گے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہوگی اس کے دنیا آخرت کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، دنیا آخرت کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اور جو تو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں بہت مبارک ہیں ماشاءاللہ، بہت ان کی نیک بختی یا خوش بختی کہ نقد اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، لیکن جیسے کہ ابھی تفصیل سے آپ نے بات سنی کہ اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے، ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ یہ وقت ہم نے اللہ کے لیے فارغ کیا ہے، کس کے لیے فارغ کیا ہے بھائی؟ فرما دیجئے کس کے لیے فارغ کیا ہے؟ اللہ کے لیے فارغ کیا ہے۔ جو وقت اللہ کے لیے فارغ کیا ہے اس کی حفاظت، اس وقت کی حفاظت اپنے کاروبار کے اور اپنے دنیاوی مشاغل کے وقت سے زیادہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں کہ جو وقت میرے لیے فارغ کیا ہے اس کو کہاں لگا رہا ہے، اعمال میں لگا رہا ہے یا اس کو ضائع کر رہا ہے، دنیا کی باتوں میں، لایانی باتوں میں یا لایانی کاموں میں لگا رہا ہے، لایانی باتوں میں، لایانی کاموں میں لگا رہا ہے۔ اللہ پاک خوب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کی ہم نے خوب حفاظت کرنی ہے، اور وقت کی حفاظت اپنے آپ کو اعمال میں مشغول کرنے سے ہوتی ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھیں، اجتماعی اعمال کا پورا اہتمام کریں۔ جس عمل میں شروع سے آخر تک شریک ہوں گے اس عمل کا پورا نور ملے گا، اس عمل کا پورا نور ملے گا۔ ادھورے شریک ہوں گے ادھورا نور ملے گا۔ اجتماعی اعمال کا پورا اہتمام ہو، اور انفرادی اوقات میں انفرادی اعمال کا۔ اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کریں، آپس میں تعلیم و تعلم، سیکھنے سکھانے کا بھی ہمارا ماحول ہو۔ اپنے ساتھ چلنے والے ساتھیوں پر ہم محنت کریں، اپنے ساتھ چلنے والے ساتھیوں پر محنت کریں۔ جو مجھے آتا ہے وہ دوسروں کو سکھاؤں، اور جو نہیں آتا وہ دوسروں سے سیکھوں۔ اور اسی طرح انفرادی اوقات میں اپنے انفرادی اعمال کا بھی پورا اہتمام ہو۔ صبح و شام کی تسبیحات، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، قرآن پاک کی تلاوت، حفاظ کرام کم از کم 3 پارے اور غیر حفاظ کم از کم 1 پارہ۔ اب تو رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ 1 آدھ دن میں شروع ہو جائے گا، پھر تو 1 ہی مہینے رہ گئے رمضان میں۔ حفاظ کرام کے تو خوب بہاروں کا وقت آ رہا ہے، تو کم از کم 3 پارے، یہ تو ہر وقت کے لیے ہیں، لیکن اجتماعی اعمال کے اہتمام کے ساتھ انفرادی اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور 4 وقت کے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان کا اہتمام۔ خاص طور سے تہجد تو ہم میں سے کسی کی بھی فوت نہ ہو، تہجد کا پورا اہتمام کریں۔ تہجد میں اٹھ کر لمبے لمبے نفل پڑھیں، اور اس میں قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، اس میں قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، اور نوافل کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کریں، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کر کریں، اور اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، جی، اور دنیا بھر کے سب تبلیغ والوں کے لیے، دنیا بھر کے سب تبلیغ والوں کے لیے، اور ساری امت کے لیے۔ امت میں امت مسلمہ بھی ہے، امت غیر مسلمہ بھی ہے۔ غیر مسلموں کے لیے بھی ہم دعا کریں، ہم تو ان کے بھی ہمدرد ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں دنیا بھر کے جتنے غیر مسلم ہیں وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور آخرت کے عذابوں سے بچ جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم تو ان کے بھی ہمدرد ہیں، ان کے بھی خیر خواہ ہیں، غیر مسلموں کے بھی ہمدرد، غیر مسلموں کے بھی خیر خواہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفوں سے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفوں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے عذابوں سے اللہ ان کو بچا دیں۔ سب کی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اہتمام فرمائیں گے نا؟ اور یہ جواب نہیں دے رہے آپ لوگ؟ انشاءاللہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور دعا مانگنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ تو دعا میں جو دعا مانگ رہا ہے، جس چیز کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ چیز نہیں ملتی کہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، انسان کو نہیں پتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں پتہ نہیں میرے لیے بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو عطا نہیں فرماتے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے کسی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے، یہ تو دعا قبول ہو گئی یا کوئی تکلیف دور ہو گئی۔ تیسری صورت دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ نے دعا قبول فرما لی، لیکن دنیا میں اس کا عطا نہیں فرمایا، آخرت میں اس کے لیے اٹھا کے رکھ دی۔ جب آخرت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے تو نے دعا مانگی تھی؟ جی اللہ مانگی تھی۔ تو نے مجھ سے یہ دعا مانگی تھی؟
دنیا میں تجھ کو عطا نہیں فرمایا، آج اس دعا کے بدلے یہ مرتبہ اور یہ اونچا درجہ اور یہ مرتبہ، ہر دعا کے بدلے اس کو درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا جائے گا۔ اس وقت وہ آدمی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا۔ تو دعا بندگی قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ اور دعا اگر درود شریف کے ساتھ مانگی جائے، جیسے کل عصر کے بعد ہمارے بزرگ مولانا حبیب الحق صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ شروع میں بھی درود شریف پڑھیں اور بیچ میں بھی درود شریف پڑھ لیا کریں اور آخرت میں درود شریف پڑھ لیں تو یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ درود شریف تو ہمیشہ قبول ہوتا ہے، درود شریف ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے غیرت سے بعید ہے، اللہ کی غیرت سے بعید ہے کہ دعا کے شروع کو قبول فرما لیں، درمیان کو قبول فرما لیں، آخر کو قبول فرما لیں، کہ درود پڑھتا رہا شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اور بیچ میں جائے اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائیں۔ اللہ اس درود کی برکت سے سب کو قبول فرما لیتے۔ اس لیے بھائیوں، ہم محنت بھی خوب کریں، ایک ایک مسلمان کی فکر کریں، پوری امت کی فکر کریں اور ہر مسلمان پہ محنت کریں اور پوری امت کے لیے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اور سب غیر مسلموں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ دعا کریں گے نا، دعاؤں کے عادی بنے، ہم ہر کام دعا سے کریں، جو ضرورت پڑے فوراً دعا مانگیں۔ اللہ ہر وقت سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں۔ جو کام ہو اللہ سے مانگیں، جو کام ہو اللہ سے مانگیں۔ دعا کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، دعا کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں، ہر وقت دعا کریں، ہر وقت دعا مانگیں۔ چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، سب اللہ سے مانگیں۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اتنی چھوٹی سی چیز، اتنی معمولی چیز، یہ بات یہ بھی اللہ سے مانگو۔ پایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہر چھوٹی چیز، بڑی چیز، سب اللہ سے مانگیں۔ اپنے آپ کو دعا کا عادی بنائیں، خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، آپ سب کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق عطا